بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم این ایس انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سارے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام کے تمام صحابہ کرام پر۔ آج آپ کے سامنے ایک معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ حج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ حج کا دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کیوں کہلاتا ہے، اس پر آپ کے سامنے عرفہ کی 3 وجہ تسمیہ، 3 وجہ سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یعنی حج کا دن ہے اور اسے عرفہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سن لیجئے پہلی وجہ جس کی وجہ سے حج کے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا و نبینا ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ شک ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہچان، یقین اور معرفت 9 تاریخ کو حاصل ہوئی، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج یعنی حج کے تمام طریقہ سکھایا تھا۔ مناسک حج کی پہچان اور معرفت 9 ذی الحجہ کو ہوئی تو عرفہ کا دن ہے پہچاننا، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ، ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے حاجی جب عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ مذکورہ اقوال سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، بلکہ اس کے لیے 3 نام ہیں، لہٰذا ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ ہوگا۔ یعنی پاکستان میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، نہ کہ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے۔ اسی طرح اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔